انداز میں بات کی. پہلے بنیادی فلسفہ سمجھایا, جھنجھوڑا فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا اے ناداں انسان دیکھ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے. فرمایا سب کچھ برابر نہیں ہے, ہر شے کو برابر سمجھنے والے دیکھ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے. اتنی بات کی اور آگے فرمایا وَلَلْ آخِرَةُ اکبر درجات و اکبر تفضیلا. اور بندے یاد رکھ لے آخرت اپنے درجات کے اعتبار سے بھی اکبر ہے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی اکبر ہے. فرمایا تم اس کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تم نے صرف اس دنیا کو دیکھا ہے اور یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن. فرمایا یہ دنیا تو ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے. اصل تو آخرت ہے اور اس کے لیے دو بار اکبر کا لفظ باری تعالیٰ نے استعمال کیا, اور اکبر کا مطلب ہے بہت بڑی, اتنی وسیع آخرت ہے, اتنی فضیلت والی ہے کہ فرمایا تم اس کی وسعتوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے, تمہاری سمجھو سے بھی بات. مگر بد قسمتی کہ ہم نے اس آخرت کو پس پش ڈال دیا اور صرف دنیا کے بندے ہو کر رہ گئے. اس لیے حاضرین مکرم اس آخرت کی فکر کو اپنا حال بنا کر اس کی تیاری میں لگنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت بڑی دور ہے, پتہ نہیں صدیوں بعد ابھی کبھی قیامت آئے گی, ہمیں دور نظر آتی ہے. باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقتربت الساعہ, بندے قیامت قریب آ گئی ہے, اب قیامت دور نہیں ہے. وانشق القمر, اور فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ظاہر ہو چکی ہے کہ چاند میرے محبوب کی انگلی کے اشارے سے دو حصے ہو گیا ہے. اور میں تمہیں دور نظر آتی ہے, یہ صدیاں بھی جو ہے نا اللہ کے نزدیک تو ایک پل کے برابر بھی نہیں ہے. فرمایا قیامت کو دور نہ سمجھو, قیامت قریب ہے. کیسے قریب ہے؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور فلسفہ سمجھایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدکم فقد قامت قیامتہ. فرمایا تم میں سے جس کی موت آ گئی بس سمجھو اس کی قیامت آ گئی. فرمایا اس بڑے قیامت کے دن کا انتظار نہ کرو, بس جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی. اب موت کتنی دور ہے, اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے وہ نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. قیامت اتنی قریب ہے مگر ہم بڑے غافل ہو چکے ہیں. فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. اور آج دیکھ لیں ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبروں میں اتارتے ہیں مگر اپنا مرنا اس وقت بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مرنا. موت آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ قیامت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. جس کی موت اچھی ہو گئی اگلی ساری منزلیں آسان ہو جائیں. پہلا مرحلہ آخرت کا موت, پھر اس کے بعد قبر, پھر قبر کے بعد ایک وقت وہ آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی. پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا, ہر شے کو پھر زندہ کر دیا جائے گا اور ہم سب پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یوم المجموع جمع ہونے کا دن, پھر یوم المشہود گواہیوں کا دن. ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی, ہمارے ہاتھ بولیں گے, ہمارے پاؤں بولیں گے, ہماری آنکھیں بولیں گی, ہمارے کان بولیں گے, حتیٰ کہ پھر ملائکہ گواہیاں دیں گے, پھر اللہ کے انبیاء گواہیاں دیں گے, اور سب سے بڑھ کر خود کملی والے آقا بطور گواہ پیش ہوں گے. پھر اعمال کا حساب ہوگا, پھر ایک حوض کوثر کا مرحلہ بھی آئے گا, پھر پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ بھی آنا ہے, پھر اعمال کے تولے جانے کا مرحلہ بھی آئے گا, پھر اعمال نامے تھمائے جانے کا مرحلہ آنا ہے,
کسی کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ پھر ایک شفاعت کا مرحلہ بھی آئے گا، معصوم بچے شفاعت کریں گے، رمضان شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت قیامت والے دن جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ خود قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اور بالآخر وہ مرحلہ آئے گا کہ اچھے اعمال کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور برے اعمال کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ اس آخرت کا میں نے اجمالی سا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ میں نے جتنے عنوان گنے ہیں نا، ایک ایک عنوان پر کئی تقریروں کی ضرورت ہے۔ میں صرف اس آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جسے موت کہتے ہیں اس کا آج تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، شاید اسی کو سن کر ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ نئے لاہور والوں یاد رکھو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی شخص جس کے انکار کی جسارت نہیں کر سکتا۔ شاید یہ کائنات کی واحد حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان بھی اختلاف نہیں رکھتا، ورنہ اللہ پر بھی ساری دنیا متفق نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار اگرچہ کوئی ملحد اور دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ موت آخرت کی منزلوں میں سے ایسی منزل ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، باقی سب کچھ غیب میں ہے، مگر موت نظر آتی ہے، ہمارے سامنے لوگوں کو موت آتی ہے، اس لیے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس فانی دنیا کے اندر موت فنا بانٹنے والی سب سے عجیب طرش ہے۔ موت انسان سے صرف اس کی زندگی نہیں چھینتی، بلکہ موت انسان سے اس کا سب کچھ ہی چھین لیتی ہے۔ جب موت کا طوفان آتا ہے نا، تو یہ طوفان سب کچھ ہی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ بندے کا مال و دولت، اس کی عزت و شہرت، اس کے اعزاء و اقارب، اس کے بچے اور والدین، کوئی شے بھی موت باقی نہیں چھوڑتی۔ اس کا نام بھی چھین لیتی ہے، پھر نام بھی کوئی نہیں لیتا، میت کہتے ہیں سارے اس کو۔ مگر ہم اس موت کو بھولے ہوئے۔ باری تعالیٰ نے اس موت کا ذکر قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر کیا، صرف ایک مقام آج آپ کو سناتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے کیسے عجیب انداز سے موت کا ذکر کیا۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کا 56واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ گھر جا کے کبھی قرآن کھول کے پڑھا کریں ایسی چیزوں کو۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب انداز میں بات کی۔ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، نحنو قدرنا بینکم الموت۔ میں پوری آیت بھی نہیں لے رہا، صرف اتنے کلمات پر ہی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا، لوگو ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا۔ نحنو جمع متکلم کی ضمیر ہے، قدرنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ باری تعالیٰ زور دے کے کہہ رہا ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر ٹھہرا دیا۔ نئے لاہور والو، اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ ایک ہے نا، تو اس کی توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہم کی بجائے میں کہہ کے بات کرے تاکہ مغالطہ نہ لگے۔ مگر کبھی کبھی وہ ایک ہونے کے باوجود اپنی بات میں کہہ کے نہیں کرتا، ہم کہہ کے کرتا ہے، جیسے یہاں بھی۔ جب وہ ہم کہہ کے بات کرے نا، تو اس کے اندر ایک قوت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو چیلنج کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک ایمان افروز مثال دیتا، آپ سورہ علم نشرہ کو پڑھیں، بہت سارے جمع کے صیغے استعمال ہوئے۔ میں معروف آیت پڑھتا ہوں، آپ ایک مقام پر کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رفعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے،
باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس نے میں کہہ کے بات نہیں کی، ہم کہہ کے بات کی. ذکر تو بلند ہو گیا، مگر مولا تو نے ہم کہہ کے کیوں بات کی؟ وہ کہتا ہے ہم کہہ کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو میرے محبوب کے منکر ہیں، جن کی زندگیاں اسی میں بیت جاتی ہیں کہ معاذ اللہ ان کے ذکر کو کم کر دیا جائے، ان کو چیلنج کرنا مقصود ہے کہ میرے محبوب کی گستاخی کرنے والوں، ان کے ذکر کو کم کرنے کا سوچنے والوں، فرمایا سنو، جس محبوب کے ذکر کو بلند ہم نے کر دیا ہو، پھر کس کی مجال جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کر سکے؟ تو چیلنج ہے. جیسے اس قرآن کی بات کی تو سورہ ہجر میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مولا ہم کہہ کے کیوں بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس قرآن کے محافظ ہم ہوں، پھر کس کی مجال جو اس کی زیر زبر میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کر سکے؟ تو چیلنج ہے، طاقت کا اظہار ہے. سیم اسی طرح باری تعالیٰ نے جب موت کا ذکر کیا تو فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، لوگوں ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا. وہ ہم کہہ کے بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں جس موت کو مقرر ہم نے کر دیا ہو، پھر کس کی مجال ہے جو اس موت سے فرار حاصل کر سکے؟ اس موت سے بچ کوئی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو موت کو مقرر کر دیا. اس بات کو کئی مقامات پر باری تعالیٰ نے بیان کیا ہے. جیسے ایک مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا لوگوں تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہیں پر آ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا اگرچہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی. کیوں؟ کیونکہ اس موت کو ہم نے مقرر کیا. تو جب ہم نے مقرر کیا ہے تو پھر اسے بھاگ کون سکتا؟ ایک اور مقام پر فرمایا کل محبوب ذرا آپ ہی نے بتا دو ان الموت الذی تفرون منہ، محبوب انہیں بتاؤ کہ لوگوں وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو نا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، سن لو وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. اس موت سے تم بھاگ کیوں؟ کیونکہ موت کو مقرر جو ہم نے کیا. تو جب ہم اس کے مقرر کرنے والے ہیں تو پھر بھاگ کون سکتا ہے؟ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس موت سے بچ کوئی نہیں سکتا. پہلے اس حقیقت کا اعلان کیا. اور دوسرا ہم کہہ کے وہ جو کہہ رہے ہیں نا اس موت کو ہم نے مقدر ٹھہرا دیا، ہم نے مقرر کر دیا ہے، تو وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں موت کا وقت مقرر ہے. یہ نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ، جب موت نے آنا ہے تو پھر موت نے آ جانا ہے، یہ آگے پیچھے بھی نہیں ہوگی. اس حقیقت کو بھی باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیا. وہ بھی میں صرف آپ کو ایک ہی مقام پڑھتا ہوں، سورہ منافقون کی آخری آیت ہے. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے مؤخر نہیں کرتا. حالانکہ اسے پچھلی آیت کو پڑھے نا، پورا مضمون ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہم نے دیا ہے خرچ کر لو. جب موت آئے گی تو فرمایا فَيَقُولَ، وہ بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا تھوڑی دیر کے لیے موت کو مؤخر کر دے.
مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ, تاکہ میں بھی صدقہ کر لوں, خیرات کر لوں, خرچ کر لوں تیری راہ میں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں بھی نیکوں میں صالحین میں ہو جاؤں. مگر آگے اعلان کر دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب بندے کی موت کا وقت آ جائے تو بندہ کتنا ہی دہائی دیتا رہے, اللہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتا ہے. موت مقرر ہے, اس موت سے فرار کسی کو نہیں ہے. ہم بڑی لطیف بات آج آپ کو میں بتا رہا ہوں, آج ایک موت کا نیا چہرہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ اس موت کو اچھا نہیں سمجھتے, جس وجہ سے انسان موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, کہتا ہے کسی طرح موت سے بچ ہی جاؤں. موت کو اچھا نہیں جانتے. یہ کلمات جو قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں نا بار بار سورہ واقعہ کے, جو باری تعالیٰ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت, اس کے اندر ایک اور بڑی معرفت کی بات ہے. اور وہ معرفت کی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں, کاش وہ حقیقت ہمارے من میں اتر جائے. ہم یہ جو عام غافل لوگ ہیں نا, ہم اس موت کو ایک مہمہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ موت کو مہمہ سمجھتے ہیں. جبکہ عارف لوگ وہ موت کو مہمہ نہیں سمجھتے, اس موت کو لطیفہ سمجھتے ہیں. لطیفہ وہ نہیں جو ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں, یہ لطیفہ لطف سے نکلا ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں, جس طرح زندگی لطف الہی ہے نا, موت اس زندگی سے بھی بڑا لطف الہی ہے. موت بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اب قرآن کے کلمات کو دیکھیں. باری تعالیٰ نے ان کلمات میں جب بات کی تو فرمایا لوگوں, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا. اپنی طرف نسبت کی, فرمایا ہم نے موت کو مقرر کیا. جیسے سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت, اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے. تو موت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں, جب موت کے پیدا کرنے والے ہم ہیں تو یاد رکھو ہم جو کرتے ہیں ہمیشہ اچھا کیا کرتے ہیں. اللہ کون ہے؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعارف کروایا, فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال. فرمایا اللہ خود بھی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو وہ اللہ جو خود بھی جمیل جمال کو پسند کرنے والا ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ چیزیں ایسی بنائے جن میں جمال ہی نہ ہو؟ وہ کہتا ہے موت کو ہم نے پیدا کیا ہے. تو جب ہم نے پیدا کیا ہے تو فرمایا پھر اس موت میں بھی حسن و جمال ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آتا. چونکہ ہم نے پیدا کیا ہے تو ہم جو کرتے ہیں ہمیشہ اچھا کیا کرتے ہیں. کوئی کہے کہ موتیں بڑی عبرتناک ہوتی ہیں, تو اگر موتیں عبرتناک ہیں تو زندگیاں بھی بڑی عبرتناک ہوتی ہیں. یہ تو بندے کے اپنے اختیار میں ہے, وہ زندگی اور موت کو کیسے بناتا. موت لطف الہی ہے. اسی لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راحت المؤمن الموت, موت مومن کے لیے راحت ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا موت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الموت ریحانۃ المؤمن. فرمایا موت مومن کے لیے پھول ہے. ہم نے موت کا یہ رخ کبھی سوچا نہیں ہے, سمجھا نہیں. کہیں فرمایا گیا الغنیمۃ المؤمن الموت, موت مومن کے لیے غنیمت ہے. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, فرمائے موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں موت کو بتاؤں گا نا موت کیا ہے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات.
اس نے اصرار کیا نہیں حضور ذرا ضرور فرمائیں موت کیا ہے. سنیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں. فرمایا پوچھنے والے سن لے موت خود زندگی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ موت خود زندگی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں موت سے اس قدر مانوس ہوں جیسے شیر خار بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے مانوس ہوتا ہے. کہیں فرمایا گیا کہ موت مومن کے گلے کا اس طرح ہار بنا دی گئی ہے جیسے کسی دوشیزہ کے گلے کے زیورات ہوتے. نویں لاہور والو یاد رکھو موت وہ پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. ادھر موت کے دروازے سے گزریں گے قبر میں جائیں گے جاتے ہی کملی والے آقا کی زیارت ہوگی. موت بندے کو مولا سے ملاتی ہے. یہ جو آپ جنت کا ذکر سنتے ہیں قرآن پاک بھرا ہوا ہے. جنت ہوگی، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، پھر حور و قصور ہوں گے، غلمان ہوں گے، ہر طرح کی نعمت بندہ جو چاہے گا سب کچھ ملے گا. اور سب سے بڑھ کر وہاں مولا کے حسن کے جلوے ہوں گے. یہ جتنی نعمتیں ہیں اگر موت نہ ہو تو ان میں سے کسی نعمت تک بھی رسائی نہیں ہو سکتی. موت ان ساری نعمتوں تک پہنچانے والی ہے. اس لیے موت ڈرنے کی شے نہیں ہے، موت پیار کرنے کی شے ہے. موت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ڈرنا اپنے برے اعمال کے انجام سے چاہیے. موت ڈرنے کی شے نہیں، موت بہت بڑا لطف الہی ہے. انہی کلمات پر غور کریں تو ایک اور بڑی لطیف بات جو سمجھ میں آتی ہے جو باری تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جب ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا، اس پر جب غور کرتے ہیں تو ایک بات یوں سمجھ آتی ہے کہ موت ایک پھل ہے. کیا ہے؟ موت ایک پھل ہے. اگر موت پھل ہے نا تو کوئی جاننا چاہے کہ زندگی کیا ہے تو یاد رکھو زندگی وہ درخت ہے جس درخت پر موت کا پھل لگتا ہے. پھل کسی درخت پہ لگتا ہے نا، اس زندگی کے درخت پر موت کا پھل لگتا ہے. جہاں زندگی پائی گئی طے ہو گیا کہ زندگی کے اس درخت پر اب موت کا پھل ضرور لگے گا. جس بچے نے 2 سانسیں بھی لے لی نا اس دنیا میں آ کر، یہ طے ہے کہ اب موت کے دروازے سے گزرنا ہے. موت پھل ہے اور یہ پھل جس درخت پر لگتا ہے اس درخت کا نام ہے زندگی. اور موت کا چونکہ ذائقہ چکھنا ہے تو یاد رکھو موت کے اس پھل کا ذائقہ بڑا شیریں بھی ہے اور بڑا کڑوا بھی ہے. موت کا منظر بڑا روح پرور بھی ہے اور موت کا منظر بڑا کربناک بھی ہے. اب پھل کھاتے ہیں نا تو دونوں طرح کے ذائقے ہوتے ہیں، کبھی میٹھے نکلتے ہیں کبھی کڑوے نکلتے ہیں. مگر اللہ نے یہ اختیار خود بندے کو دے دیا ہے کہ بندے جیسے چاہے اپنے موت کے ذائقے کو بنا سکتا ہے. چاہے تو موت کے پھل کو شیریں بنا لے، چاہے تو موت کے ذائقے کو کڑوا بنا لے. چاہے تو اپنی موت کے منظر کو بڑا روح پرور بنا لے اور چاہے تو اس موت کے منظر کو اپنے لیے کربناک بنا لے. کیسے؟ کوئی پوچھے کیسے بندہ خود بنا سکتا ہے؟ فرمایا یہ موت زندگی کے درخت پر لگنے والا پھل ہے اور زندگی بندے ہم نے تمہیں دی ہے. ولادت سے لے کر موت تک کا یہ جو وقت ہے یہ زندگی کا درخت ہے. فرمایا جس شخص نے اس زندگی کے درخت کی اچھی نشو و نما کر لی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پانی لگایا،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کھاد ڈالی، جس نے عبادت و ریاضت مجاہدوں کی گوڈی کی اور اچھی طرح رکھوالی کی اس زندگی کے درخت کی، فرمایا اس کی زندگی کے درخت پر جب موت کا پھل لگے گا تو وہ پھل بڑا ہی میٹھا ہوگا۔ اور جس نے زندگی کے درخت کی پرواہ نہ کی، اس کی صحیح نشو و نما نہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پانی نہ لگایا، عبادت و ریاضت مجاہدوں کی گوڈی نہ کی، جب یہ درخت ویران ہو جائے گا تو ایسے شخص کی زندگی کے درخت پر جب موت کا پھل لگے گا تو وہ بڑا ہی کڑوا ہوگا۔ درخت اچھی پرورش ہو جائے تو میٹھا پھل دیتا ہے، بنجر زمینوں میں جو درخت اگتے ہیں ان کے پھل بھی کڑوے ہوا کرتے ہیں۔ اور بندے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اور وہ جو دونوں ٹیسٹ بتا رہا ہوں، باری تعالیٰ نے ان کی منظر کشی خود قرآن پاک میں کی ہے۔ آپ کبھی سورہ انعام، قرآن پاک کی 6 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 93 کو پڑھیں۔ وہ جو نافرمان ہے، ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، سختی کا وقت آتا ہے، تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے لکھ دیا، فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہو،